مجھے یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ڈپریشن ختم نہیں ہوتی، یہ کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے؟ دیکھو، یہ مسئلہ پریکٹیکل ہے کہ ڈپریشن کیوں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ ڈپریشن کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ ڈپریشن انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چاہتا ہے کچھ اور ہے اور اسے ملتا کچھ اور ہے، اور جو اسے ملتا ہے اس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں جو ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پسند نہ ملے اور دوسری یہ کہ ناپسند مل جائے، یعنی وہ جو چاہا وہ نہ ملا اور جو ملا وہ پسند نہیں ہے۔ تو ڈپریشن کا معنی یہ ہے کہ یہ تقدیر، نصیب یا حاصل اور خواہش کے درمیان فاصلے کا نام ہے، اور جب ڈپریشن کی عادت بن جائے اور اس کا تجربہ ہو جائے تو پھر ہوا تیز چلے تب بھی ڈپریشن ہوتی ہے، اور ہوا بند ہو جائے تب بھی ڈپریشن ہوتی ہے، بارش ہو تب بھی ڈپریشن ہوتی ہے اور بارش نہ ہو تب بھی ڈپریشن ہوتی ہے، شادی خوشی پہ ڈپریشن ہوتی ہے، غمی پہ ڈپریشن ہوتی ہے، اور پھر بندے کا نام ہی ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ یعنی ڈپریشن والے کو ڈپریسڈ فیلنگز کہتے ہیں۔ تو کسی پسند کا چھن جانا ڈپریشن کا باعث ہے، اور کسی ناپسند کا زبردستی مل جانا کہ اب یہ کرنا ہی پڑے گا، یہ ڈپریشن کا باعث ہے۔ جب ڈپریشن کا باعث صحیح ہو جانے کے بعد بھی انسان کو ڈپریشن سے نجات نہ ملے، یا پسند والا واقعہ حاصل نہ ہو اور ناپسند والے سے نجات نہ ہو، تو ڈپریشن پرماننٹ سٹے کر جاتی ہے، مستقل ہو جاتی ہے، اور اس کی روٹس پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک بیماری ہے۔ جب اس کی روٹس یا جڑیں پیدا ہو جائیں، جب یہ گہری ہو جائیں، تو پھر ہر شے ہی ڈپریشن ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ کچھ ایسا حادثہ گزرا ہے دل پر، ہزاروں حادثے یاد آ گئے ہیں۔ یعنی ہر ہونے والا واقعہ، ہر گزر چکنے والا واقعے کے پاس جا پہنچتا ہے۔ پھر انسان کو روئے ہوئے پر پھر سے رونا پڑتا ہے۔ یعنی جس پر آپ ایک بار رو چکے ہو، آلریڈی رو چکے ہو، ماتم کر چکے ہو، اس کو دفن کر چکے ہو، وہ مدفون دوبارہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ڈپریشن۔ پھر وہی پرانی کیفیت آ جاتی ہے۔ اگر ناپسند حاصل ہو جائے تو انسان پکار اٹھتا ہے کہ نجات چاہیے، بعد میں وہ کہتا ہے کہ بس سب سے نجات چاہیے، کیونکہ اب وہ اپنے آپ سے تنگ آ چکا ہے۔ یہ ہے ڈپریشن۔ اور پھر ڈپریشن جہاں ایک بار جگہ بنا لے، کہتے ہیں پھر یہ وہ جگہ نہیں چھوڑتی، الا یہ کہ رحمت کا کوئی واقعہ کہیں سے آ جائے، کوئی بچانے والا آ جائے، کوئی رحمت کا بگولا آ جائے اور آپ کو اڑا کر لے جائے، یا رحمت کا کوئی سیلاب آ جائے جو پرانی بنیاد ہی ہلا دے۔ پھر غم بھی چلا جاتا ہے، مشکل والی کتاب بھی چلی جاتی ہے، عمارت بھی چلی جاتی ہے، بلکہ عمارت والا بندہ بھی چلا جاتا ہے۔ پھر نہ وہ دن رہے، نہ غم رہا، نہ غم والے رہے، نہ غم ساز رہے اور نہ غم باز رہے، یعنی کہ کوئی بھی نہ رہا اور ہر شے ہی چلی گئی۔ ڈپریشن کی ایک فزیکل ایلیمنٹ بھی ہے، یعنی ایک کاز فزیکل ہے جس کا فزیک سے تعلق ہے۔ جو شخص ورک اوور کرتا ہے، بہت زیادہ محنت کرتا ہے، دفتر کے بعد بھی بیٹھتا ہے، تو وہ تھک جاتا ہے اور پھر پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم ساتھ نہیں دیتا۔ وہ پھر پریشان ہوتے ہوتے پہلے صحت کھوتا ہے اور پھر جسمانی بیماری، مینٹل بیماری بن جاتی ہے، اور یہ مینٹل یعنی دماغی دقت جو ہے ڈپریشن بن جاتی ہے۔ اصل میں صحت اس وقت ساتھ نہیں دیتی جب انسان آؤٹنگ کرنا چھوڑ دے اور زندگی کے واقعات سے لا تعلق رہنا شروع کر دے۔ مثلاً کبھی پہاڑوں پر آپ جاتے ہیں، ہائکنگ کرتے تھے اور پہاڑوں پر بھاگے دوڑے بادلوں کی طرح پھرتے تھے، اور ایک زمانہ آ گیا کہ پہاڑ دیکھ کے وحشت ہو جاتی ہے۔ یہ دقت کی بات ہے، اس کو ڈپریشن بولتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ساری عمر بھاگتے رہتے ہیں اور خاص طور پر قبرستان سے بھاگ جاتے ہیں، اور اگر اپنے ہاتھوں سے کچھ پیاروں کو قبرستانوں میں اتارا جائے تو پھر قبرستان بھی پیارے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب قبرستان سے تعارف ہو جاتا ہے۔ جب پتہ چل جائے زندگی موت کی طرف جا رہی ہے تو پھر ڈپریشن ہی ڈپریشن ہے، اور پھر یہ ساری زندگی ڈپریشن بن جاتی ہے۔ وہ جن کے بغیر زندگی میں گزر نہیں ہوتا تھا، اب ساری عمر ان کے بغیر گزر کرنا پڑ جائے گی۔ جب یہ خیال آ جائے کہ اس کے بغیر گزر کرنا پڑ جائے گا تو یہ ڈپریشن پرماننٹ ہوگی، مستقل ہوگی۔ اگر کوئی سے دو شخص ہوں اور آپ ان کو 5 گھنٹے کے لیے ڈیٹین کر لیں، ان میں سے ایک شخص کو کہیں کہ تمہیں 5 گھنٹے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا، اور دوسرے کو کہیں کہ تمہیں ریلیز کرنے کا بھی پتہ نہیں ہے، تو جس کو پتہ ہوگا کہ 5 گھنٹے بعد رہا ہو جانا ہے، وہ اگر 6 گھنٹے بھی قید میں رہے تو اسے کچھ نہیں ہوگا، اور جسے یہ معلوم نہیں کہ کب رہا ہونا ہے، وہ 5 گھنٹے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ حالانکہ دونوں کے 5 گھنٹے ہیں، لیکن جس کے پاس ہوپ نہیں یا امید نہیں وہ مر جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ سزا تھوڑی دیر کی ہے لیکن امید قائم نہیں رہتی، ایسی صورت میں ڈپریشن پیدا ہو جائے گی۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ امید قائم رہتی ہے کہ ایک دن بھلا زمانہ آئے گا، کیونکہ کوئی بھی بات ہمیشہ نہیں رہے گی۔ امید کا قائم رہنا زندہ رکھتا ہے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ نے ایک شعر کہا ہے کہ کی ہویا جے میں قیدی ہویا تے سدا نہ قیدی رہنا، ایک دن داتا مہر کریے سی تیرل سنگتاں دے بہنا۔ یعنی کیا ہوا اگر میں قید ہو گیا ہوں لیکن سدا قید میں نہ رہوں گا، کیونکہ ایک دن اللہ کی مہربانی سے پھر دوستوں میں جا ملوں گا۔ A time will come when I will be out of it۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب میں اسے نکل جاؤں گا۔ تو اگر ہوپ ختم ہو جائے تو چھوٹی بات بھی گوارا نہیں ہوتی۔ ڈپریشن کا سب سے بڑا کاز جو ہے وہ ہوپ لیسنس ہے، یعنی نا امیدی ہے۔ اس کو پیسیمزم یا قنوطیت بھی کہتے ہیں۔ جس شخص کو کسی پر بھروسہ نہ ہو بلکہ اپنے نصیب پر بھی بھروسہ نہ ہو، وہ آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا آدمی زندگی میں مختلف مقامات پر ہوپ یا امید ختم کرتا جاتا ہے اور نا امیدی پھیلاتا رہتا ہے۔ اللہ نے بار بار کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو مایوسی جو ہے یہ ڈپریشن کا ایک میجر کاز یعنی بڑا سبب ہے۔ مایوسی کیا ہوتی ہے کہ انسان کے ذہن میں ہوپ ہی ختم ہو جائے، امید کا چراغ گل ہو جائے۔ اس لیے آپ ہوپ کو ضائع نہ ہونے دینا۔ ہوپ کو واضح کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ جہاں سب راستے ختم ہو جائیں وہاں سے راستہ نکلتا ہے، اور جب اندھیرا گہرا ہو جائے تو وہاں سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ کوئی رات دنیا میں ایسی نہیں جس کے بعد دن نہ آیا ہو۔ معاشرے میں ہر طرف خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، مثلاً رشوت ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ آپ ایک بات یاد رکھو کہ نہ نیکی کا راستہ کبھی بند رہا ہے اور نہ کبھی برائی کا راستہ بند ہوا ہے، اور نہ کبھی یہ بند ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ سارا دور خراب ہو جائے تو بھی نیکی زندہ رہے گی، اور اگر سب لوگ نیک ہو جائیں تو پھر بھی جوتی چوری کرنے والا آدمی آ جائے گا۔ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ جن حالات سے آپ دو چار ہو تو ایسے حالات میں بھی لوگ موجود ہیں جو نیکی کر رہے ہیں۔ آج کل ماحول خراب ہے، بلکہ بہت خراب ہے۔ رشوت ہے، چوری ہے، اور دفتروں میں رشوت کے بغیر جائز کام نہیں ہوتا۔ تو پھر بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو دیانتداری سے چل رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو حلال رزق کما رہے ہیں، حالانکہ حرام میں بھی گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے نیکی جاری رکھو۔ مجبور ہو جاؤ تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایمانداری کے ساتھ مجبوری کی حد تک تو آپ نیکی کرتے جاؤ۔ اگر نیکی کی حد جو ہے وہ مجبوری کے بعد بھی مشکل ہے تو آپ دیکھو کہ آپ کس طرح کرتے ہو۔ آج کل یہ حال ہے کہ رشوت کے بغیر حج پر بھی نہیں جا سکتے کیونکہ پاسپورٹ نہیں ملتا۔ آپ یہ دیکھتے جاؤ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ حج سے رہ جائیں۔ ایک آدمی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے دربار پر گیا تو وہاں پر بڑا رش تھا۔ مار پٹائی اور شور شرابہ دیکھ کر وہ آگے مزار شریف پر نہیں گیا بلکہ واپس آ گیا۔ وہ جس کام کے لیے گیا اس کو وہی کرنا چاہیے تھا، یا تو اسے اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہو تو وہ اصلاح کرے کہ ملک میں رشوت کیوں چل رہی ہے۔ آپ کا پرابلم تو یہ ہے کہ آپ اس غلط ماحول میں سے تیز آندھی میں اپنے چراغ کو روشن کر کے چلتے جائیں۔ یہ نہ کہنا کہ بڑا شور تھا، تیز ہوائیں تھی اور آندھی میں چراغ بجھ گیا۔ بس آپ کا چراغ سلامت رہنا چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ باہر نکلتے ہی بجھ جائے۔ پھر آپ لڑائی اور جھگڑا نہ کرنا، لوگوں کو برا نہ سمجھو، کیونکہ یہیں سے راستہ نکلتا ہے۔ جیسے دریا پہاڑوں سے قطرہ قطرہ ذرہ ذرہ بن کے نکلتا ہے۔ اس کو دریا بننے میں بڑی مشکلات تھیں، لیکن ان کے باوجود وہ دریا بن گیا۔ تو یہ جو مشکلات ہیں آپ کو عروج دیتی ہیں۔ راستہ جتنا بھی مسدود ہو لیکن عزم کا راہی کبھی نہیں تھکتا۔ تو آپ عزم کے مسافر بن جائیں۔ اگر آپ اپنے دوست سے ملنے جا رہے ہوں اور راستے میں سخت دشواریاں ہوں، بارش ہو اور طوفان ہو، تو عزم آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ اگر آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ کو مبارک ہو۔ تو اگر آپ نے دوست کے گھر جانا ہے تو راستے میں جھگڑا نہ کرنا، اپنے بچوں کے پاس جانا ہے تو بھی جھگڑا نہ کرنا، ماں باپ کے پاس جانا ہو تو بھی جھگڑا نہ کرنا۔ تو جس نے خدا کے پاس جانا ہو اس کے لیے جھگڑا کیسا؟ خدا نے خود آپ کو اپنے راستے پر بلایا ہے۔ راستے میں رکاوٹ ہے، رشوت والے کھڑے ہیں، کئی مصیبتیں ہیں، مگر آپ آخر کار پہنچ جائیں گے۔ اب آپ کیا کہتے ہو؟
اگر اس نے بلایا ہے تو ہر رکاوٹ کو توڑ کر اس تک پہنچو۔ کہتے ہیں کہ معاشرت کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے ایک آدمی آئے گا، وہ رشوت کو ختم کرے گا کیونکہ یہ اس کی ڈیوٹی ہوگی اور وہ اسی کام کے لیے آ رہا ہے۔ اس کے پاس طاقت ہوگی اور اسلحہ بھی ہوگا اور اس طرح وہ رشوت بند کر دے گا۔ صرف تبلیغ سے رشوت بند نہیں ہوگی، جب وہ سختی کرے گا تو لوگ رشوت سے توبہ کر لیں گے، وہ جو حکم دے گا ویسا ہونا شروع ہو جائے گا، پھر یہ قوم اسلام میں آئے گی۔ اب دوسرا وقت آنے والا ہے اور پھر تیز ہونے والا ہے، پھر وہ جو کہے گا وہ کرائے گا۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، جب ایسا وقت آ گیا تو سب کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے، مار پڑنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ جو کہے گا وہ ہوگا۔ ابھی تک جو کہا گیا ہے وہ پورا نہیں ہوا، کیونکہ ابھی اس لیول کے لوگ نہیں آئے۔ جلد ہی یہ اچھی خبر آئے گی کہ وہ کام کرنے والا آ گیا ہے اور وہ جو چاہے گا کرائے گا۔ ایسا حکم والا آ گیا تو سب رشوتیں اور برائیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ لوگ رشوت نہ لیا کرو۔ دوسروں پہ ظلم ہوتا ہے اور گناہ ہوتا ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور بیان دینے والے کو دیکھو کہ آج ہی رشوت لی ہے اور رشوت کے خلاف بیان دے دیا ہے۔ کہتا ہے قوم بڑی غریب ہو چکی ہے، دوسروں کا مال نہ کھاؤ، اور خود اس نے دوسروں کا مال کھایا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ کہتے ہیں اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں، اس لیے ان کی باتوں میں تاثیر نہیں ہوگی۔ ایسے کم لوگ ہیں جنہوں نے سیاست میں مال نہ بنایا ہو یا مال کی نیت سے سیاست نہ کی ہو، تو یہ سارے واقعات ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے وہ آدمی آ جائے گا جو کہے گا جن لوگوں نے سیاست میں ایسا کام کیا ہے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی، ورنہ ایسے سمجھ نہیں آتی۔ وگرنہ تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص رشوت لے کے بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ اگر تو رشوت نہیں لے گا تو تیری عاقبت خراب ہو جائے گی اور زمینیں، جائیداد اور کوٹھیاں نہیں بن سکتی۔ جب باپ یہ سمجھائے تو بیٹے کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے کوئی ایسا وقت آئے کہ رشوت لینے والے پر کوئی عذاب آئے، ورنہ تو اس وقت رشوت لینے والا ویل پلیسڈ ہے، اچھے مقام پر ہے، اور جس کے پاس رشوت نہیں وہ بیچارہ پریشان ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور یقین ہو، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کام مکمل ہو جائے گا۔ تو میں یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ بہت جلد نیک لوگوں کی پذیرائی کا وقت آنے والا ہے اور نیک لوگوں کو اچھی شاباش ملنے والی ہے اور بد آدمی کے ساتھ خراب واقعات ہونے والے ہیں۔ کیا ظہور مہدی علیہ السلام کا وقت قریب آ رہا ہے؟ پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اچھے آدمی کے لیے اچھا وقت آنے والا ہے اور بروں کے لیے برا وقت آنے والا ہے۔ ہر دور میں ہدایت دینے والا آتا ہے اور ہر ہدایت دینے والا اپنا چارٹر لاتا ہے اور اپنی کرامتیں لاتا ہے۔ اب یہ کرامت ایسی ہے کہ جو سوشل ایولز ہیں، جو سماجی برائیاں ہیں، وہ اس آنے والے شخص کے حکم سے ٹلیں گی۔ اس کو آپ مہدی کہہ لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مہدی زماں کہہ لو، اپنے دور کا ہدایت دینے والا کہہ لو۔ یہ ہدایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے متعلق ہے، یعنی ہدایت وہی ہے جو 1400 سال سے چلی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے ایک نسخہ رکھا ہوا ہے کہ جب ایسا وقت آ جائے تو پھر اس کی باری آ جانی ہے اور اس کے پاس پوری طاقت ہوتی ہے اور وہ ویل ایکوپڈ، ویل فرنشڈ ہوتا ہے، پوری طاقت اور انتظام رکھتا ہے۔ تو ایسا شخص تب آتا ہے جب ہر طرف ماحول بگڑ چکا ہو اور اس کے آنے سے ہی معاشرہ بدلتا ہے۔ آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ لو، بہرحال صداقت کا وقت آنے والا ہے۔ اس وقت دنیا سینس میں نہیں چل رہی ہے، پچھلا مومنٹم چل رہا ہے، پچھلا دور چل رہا ہے۔ کیا اللہ موجود ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ چوری نہ کرو، اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے، مگر لوگ چوری کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ چوری نہ کرو، لیکن انسان اپنے اکاؤنٹ سے خود چوری کر لیتا ہے۔ اس لیے جب تک اللہ نظر نہ آئے انسان یہ کہے گا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، جبکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پرانے زمانے میں جو جھوٹی قسم کھاتا تھا وہ غرق ہو جاتا تھا، مگر آج کل لوگ چند روپوں کے لیے قرآن اٹھا لیتے ہیں اور جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، پھر بھی عذاب نہیں آتا۔ اس لیے اب وہ وقت آنے دو جب سارے واقعات ٹھیک ہو جائیں گے۔ عاجزی کے بارے میں کچھ فرمائیں کہ یہ کیا ہے؟ اپنی عاجزی کو آپ اپنے اللہ کے لیے رکھیں۔ تکبر، بڑائی تیری چیز ہے، رہی عاجزی سو میری چیز ہے۔ آپ نے اس طرح اللہ کے سامنے بات کرنی ہے۔ تکبر صرف ذات باری تعالیٰ کو زیب دیتا ہے اور کبریائی اس کو زیب دیتی ہے۔ ہمارے پاس تو صرف عاجزی ہے اور بے بسی ہے۔ ہماری عاجزی یہ ہے کہ ہمارا ہونا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارا نہ ہونا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہماری محبتیں ہمارے بس میں نہیں ہیں، ہماری محنتیں ہمارے بس میں نہیں ہیں، کمائیاں ہمارے بس میں نہیں ہیں۔ تو عاجزی یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے فضل کے علاوہ عاجزی کا معنی یہ ہے کہ یہ ریئلائزیشن ہے
احساس ہے اس چیز کا کہ ہم ہر طرف سے بلکہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ زمین راستہ نہیں دیتی اور آسمان بھی راستہ نہیں دیتا۔ ہم مشرق، مغرب اور شمال جنوب کے حصار میں ہیں، وقت کے حصار میں جکڑے ہوئے ہیں، یعنی حصار وقت ساتھ لگا ہوا ہے، اور پھر اللہ کے احکام بھی ہیں۔ اب اگر اللہ چاہے تو اپنا جلوہ دکھا دے تو پھر انسان وقت اور واقعات کے حصار سے نکل آتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان جب چاہے، جس وقت چاہے، کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس کو ماضی میں عرفان حاصل ہو سکتا ہے اور مستقبل کا عرفان بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ لوگ اپنے لیے دعا کرو۔ دعا یہ کرو کہ یا اللہ تو ہمیں زندگی میں اپنی مہربانی سے اپنا راستہ دکھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم کہیں گمراہ ہوں یا بھٹک جائیں تو اپنی مہربانی سے ہمیں اپنے راستے کی طرف بلائے رکھ اور ہم پر نوازشیں کرتا جا۔ ہمارے رشتوں اور تعلقات کی ہمیں آسانیاں عطا فرما اور ہم آسانی سے اپنے فرائض پورے کر لیں۔ یا اللہ تو ہمیں دنیا کا محتاج نہ بنانا اور نہ فضول خرچ بنانا۔ یا رب العالمین مہربانی فرما۔ یا اللہ ہم پر بہت کرم فرما کیونکہ ہم اپنے اصل سے بہت دور آ گئے ہیں۔ یا اللہ مہربانی فرما، ہمیں اپنے فضل سے نواز اور آنے والے زمانے کی ہر قسم کی دقت سے بچا اور ہم پر رحم فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و شفیعنا سیدنا و سندنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔